جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست کی ملاقات ہے نا، یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا کہ جی السلام علیکم، کہ جی وعلیکم السلام۔ مزاج عالی، جس طرح عام طور پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے مزاج کے بارے میں۔ مزاج عالی کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کی طبیعت کس طرح ہے، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مزاج عالی کا معنی کر سکتے ہیں مزاج بخیر۔ مزاج طبیعت کو کہتے ہیں، عالی کہتے ہیں بلند۔ تو مزاج عالی کا معنی کیا بن جائے گا کہ بھئی آپ کی طبیعت بہتر ہے، یا آپ کی طبیعت جو ہے نا کیا ہے کہ بس یہی اس کا معنی بنے گا، اور اس کا کوئی معنی نہیں بنے گا۔ مزاج کا معنی طبیعت، عالی کا معنی بنتا ہے بلند مرتبہ، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے بھی ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں مزاج عالی۔ مزاج عالی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی طبیعت بہت اچھی طبیعت ہے، آپ جو ہے نا بہت اچھے انسان ہیں، یوں بھی جو ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں، یا پھر طبیعت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ جی لطیف صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ، تو آپ اس نے طبیعت کے بارے میں پوچھا، نے کہا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دعائے جان شما، دعائے جان شما مطلب ہے کہ آپ کی جان کی دعا، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت جو درست ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میزبان نے کہا خوش آمدید۔ خوش آمدید کا من آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ مانا یہ ویسے لفظ کس کا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے۔ خوش آمدید جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں خوش آمدید۔ یہ خوش آمدید نہیں ہے، خوش آمدید ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ خوش آمدید۔ خوش آمدید نہیں ہے، یہ خوش آمدید ہے۔ جس طرح آمدید، ہاں، آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدین، ٹھیک ہے نا جی۔ خوش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سٹھا، اچھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کو سندھی میں کہتے ہیں بھلی کرے آیا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ مردم بخیرند، مردم مطلب یہ کہ وہ پوچھ رہا ہے، ابھی جو مہمان آیا ہے نا، میزبان اس سے پوچھ رہا ہے مردم بخیرند کہ بھئی جو پیچھے جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ کس طرح ہیں۔ مردم بخیرند کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے، آگے وہ چھوٹے بڑوں کا ذکر آ رہا ہے، ویسے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سب آدمی درست ہیں، خیریت سے ہیں۔ تو پھر سوال کر رہا ہے کوچکو بزرگ بسلامت۔ کوچک کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو، کوچک کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، بزرگ بڑوں کو۔ بسلامت مانے بسلامت، سلامتی کے ساتھ، کہتے ہیں چھوٹے اور بڑے سلامتی کے ساتھ ہیں۔ اب یہ صفحہ جو ہمارا بن گیا، یہ میرا خیال ہمارا صفحہ بن گیا 31، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلیں گے 32 پر، یہ 32 ہے یہاں پر۔ بلے، تو مہمان نے جواب دیا جی ہاں، ہم دعا میں کنند، سب دعا کر رہے ہیں، سب دعا کر رہے تھے آپ کو، مطلب ایک۔ اچھا پھر وہ مہمان کہہ رہا ہے، میزبان کہہ رہا ہے مہمان کو بعد مدت تشریف آوردید، کافی عرصے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ این قدر بے التفاتی معاف دارید، اتنے قدر بے توجہی۔ معاف دارید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف دارید کا مطلب ہوتا ہے معاف رکھیں۔ داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اور دارت کا معنی ہوتا ہے، ایک منٹ، صرف ایک منٹ۔ جی السلام علیکم جی۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بعد مدت تشریف آوردید، کافی مدت کے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ این قدر یعنی اتنے قدر بے التفاتی، التفات کہتے ہیں توجہ کو، بے التفات کہتے ہیں بے توجہی۔ معاف دارید، میزبان جو ہے وہ مہمان کو کہہ رہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں،
تو کہتے ہیں اتنے قدر بے التفاتی یعنی بے توجہی نہ کریں. مطلب یہ میں آپ کو اس کا محاورہ یا جو آپ یوں کہیں کہ اس کا مطلب بتا رہا ہوں. ویسے اس کا لفظی معنی بنتا ہے کہ اتنے قدر بے توجہی، معاف دارید معاف رکھیں. اب وہ کہہ رہا ہے جو مہمان ہے نا وہ کہہ رہا ہے معاف دارید سے مہمان کہہ رہا ہے. معاف دارید سے کیا کہہ رہا ہے؟ مہمان کہہ رہا ہے کہ معاف رکھیں. چی کنم کا رہا ہے دنیا نمے گزارند، کیا کروں میں دنیا کے کام نہیں چھوڑتے یا نہیں چھوڑ رہے. آج کل یہی ہوتا ہے نا، کہتے کیا کریں جی، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اس وجہ سے. اچھا جی، پھر کہہ رہے ہیں ہم دولت خانہ را بلد نبودم. ہم کا معنی ہوتا ہے بھی. ہم کا ویسے معنی اردو میں معنی ہم معنی میں، ہم معنی ہم سب نا. ہم کا معنی بنتا ہے، ہم کا معنی بنتا ہے بھی. ہم کا معنی کیا بنتا ہے؟ بھی. یاد رکھو فارسی میں ہم کا معنی بنتا ہے بھی. دولت خانہ، دولت خانے میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا گھر ہوتا ہے اس کو دولت خانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. جو اپنا گھر ہوتا ہے اس کو غریب خانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ مہمان جو ہے وہ میزبان کے گھر کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا چونکہ دولت خانہ ہے، کہتے ہیں کہ میں آپ کے دولت خانے سے واقف نہیں تھا. کیا کہہ رہا؟ معنی کیا بنے گا؟ بھی مانے ہم مانے بھی، دولت خانے مانے دولت خانہ یعنی اس کا مہمان کا گھر. را مانے کا. اب یہاں پر را کا معنی بن جائے گا کا. بلد نبود، ویسے را کا معنی کو بھی بنتا ہے نا، لیکن یہاں پر کا معنی بنے گا. بلد نبود، ایک کا ہوتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کا. یہ مضاف الیہ کا نہیں ہے. ہم بھی دولت خانے کا، بلد مانے واقف، نبودم مانے نہیں تھا، بھی دولت خانے کا واقف نہیں تھا. آگے میں یہ نیچے معنی لکھا ہوا ہوگا میرے خیال میں اس کا، ایک منٹ ذرا دیکھتے ہیں. بے التفاتی کم توجہ آ گیا. دولت خانہ مانے گھر، دوسروں سے احترام پوچھتے ہیں نا، کہ بلد مانے واقف، یہ لکھا ہوا ہے جی. چے کنم کا کہتے ہیں بسم اللہ، جناب بسم اللہ. جناب آغا، جناب مانے جناب بلند مرتبے والا، آغا مانے آقا. چبر وقت رسیدید، اب میزبان مہمان کو کہہ رہا ہے کہ کیا وقت پر پہنچے ہیں، کیا وقت پر پہنچے ہیں. چاشت حاضر است، چائے حاضر ہے. بیا ید آؤ، نوش جاں فرمائید، پینا فرمائیں. بندہ طعام خوردام، اور جو ہے نا وہ مہمان کہہ رہا ہے کہ بندہ طعام خوردام، کہ بھائی میں نے ابھی جو ہے نا کیا ایک روٹی کھائی ہوئی ہے. اشتہا ندارم، ضرورت نہیں رکھتا میں. خیر چیزیں ای جا ہم نوشے جاں فرمائید. اب جو ہے میزبان دوبارہ مہمان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی چلو کچھ یہاں سے بھی، یہ نا ای جا مانے یہاں، ہم مانے بھی، نوشے جاں فرمائید مطلب ہے کہ کچھ پینا فرمائیں، مطلب کچھ یہاں سے بھی آپ پئیں. بسرے شما کے سیر استم. اب مہمان میزبان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے سر کی قسم. یہاں پر با قسمیہ ہے، یہاں پر با کیا ہے؟ قسمیہ ہے، کہ آپ کے سر کی قسم کہ سیر ہوں میں، یعنی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. پھر جو ہے نا پھر وہ دوسرا جو ہے جب مہمان کہہ رہا ہے، میزبان کہہ رہا ہے مہمان کو. اب یہاں پر ایک بات جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مجھے یہاں سمجھ میں نہیں آتی. ایک چیز جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر چاشت کا ایک معنی ناشتہ بھی بنتا ہے. آگے انہوں نے کہا نوش جاں فرمائید، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ تھوڑا یہ اس کی فارسی میں جو ہے نا تھوڑی جو یہ عبارت میں تھوڑی گڑبڑی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، مطلب جو ہے نا واضح نہیں بنتا. تو چاشت کا معنی ویسے ناشتہ بھی بنتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ناشتہ حاضر ہے لاؤ، تو آگے ہونا چاہیے خورید، آگے ہونا چاہیے خورید، نوش جاں نہیں ہونا چاہیے. اور نوش جاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوش جاں کا مطلب ہوتا ہے پینا، بھائی نوش فرمائیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر اس کے دو معنی کر سکتے ہیں. ناشتہ حاضر ہے لاؤ، نوش جاں فرمائے، تو یہاں پر پھر ہم پھنس جائیں گے، پھر اس کا جو ہے نا یہ معنی صحیح نہیں بنے گا، درست نہیں بنے گا. اور یہاں پر کافی میں نے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ بس سے آگے گزر جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ نوش جاں فرمائد میں جو ہے نا یہ تھوڑا بہت گڑبڑی ہے. اس عبارت کو درست کرنا پڑے گا. یوں کہنا پڑے گا چاش حاضرت، چائے حاضر ہے، خورید مانے کھاؤ. پھر آگے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی بندہ طعام خوردام، بندے نے روٹی کھائی ہوئی ہے. تو یہ یہاں تک تو اس کا جواب صحیح ہے. اشتہا ندارم، ضرورت نہیں رکھتا میں. خیر چیزیں این جا ہم خورید، یہ نوش جاں فرمایا جو ہے نا یہ بھی پھر درست نہیں آ جائے گا. صرف خورید کا لفظ آ جائے گا تو پھر سارا معاملہ جو ہے نا درست ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ جب میں اس کو لکھ رہا ہوں 15-16 سبق ہو گئے تو اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ میں درست کر دوں گا. یہ چونکہ جو پورا 3 والا حساب کتاب ہے نا
یہ تھوڑا بہت جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں گڑبڑی ہے. جی لطیف نواز صاحب آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی ہم سب دیکھیں نا ابھی اوپر بھی دیکھیں نیچے بھی دیکھیں تو یہ معاملے میں تھوڑا ناشتہ جی پیا نہیں جاتا, ناشتہ کھایا جاتا کھایا ہے, جاتا ہے. ہاں پیا نہیں جاتا. یا پھر بنگلہ دیش کی زبان میں ہوں گا صاحب, سگریٹ پیے گا نا, سگریٹ کھائے گا کیا پوچھتے, سگریٹ کھائے گا. اچھا اچھا دودھ کو بھی وہی بولتے ہیں نا, دودھ کھائے گا کیا پوچھتے. ہاں تو وہ ہو ہاں سکتا جو ہے نا یہ بنگلہ دیش کی فارسی ہوں گی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, کمال کا یہ بھی ہو سکتا ترکیب ہے. ہے. جی جی بالکل بالکل, چلیں آگے چلتے ہیں. جی اچھا پھر یہ کہہ رہا ہے چائے حاضرست, چائے حاضر بخورید. اب چائے کے لیے کہہ رہا ہے کھاؤ. اب یہ چائے بنگلہ فارسی ہے یہ. ہاں وہ کہتے ہیں معاف دارید آغا, معاف رکھیں آقا, نم خرم کے خشکی میں عرد, نہیں کھاتا میں کہ خشکی لاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے خیر ار یک فنجا چے میں شبد, فنجا کہتے ہیں پیالے, کہتے ہیں خیر ایک پیالے سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک پیالے ایک پیالہ تو پی لیں. کہتے ہیں اب جو ہے نا یہ پانچواں شروع ہو گیا. اس پہ کمیت راچ کر دید. اب وہ مہمان جو ہے وہ میزبان سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس پہ کمیت راچ کر دید, کہ کمیت گھوڑے کو آپ نے کیا کیا. کمیت گھوڑے کی علامت یہ ہے, کمیت جو ہے نا گھوڑا کیا کہتے ہیں اس کو, ایسا گھوڑا کہ جو ہو تو سرخ لیکن اس میں کالک ہو, دوسری سے دور سے جو ہے نا کیا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے جو ہے نا کیا ہے کالا ہے, یعنی ہو سرخ لیکن یہ کہ اس میں کالے کا جو ہے نا وہ مائل, اس میں کالک کا زیادہ جو ہے نا وہ اثر ہو, اس کو کہتے ہیں کمیت. جی لطیف نواز صاحب ایسے ہی ہے. پتہ نہیں صاحب, میں لکھ لیا گھوڑے کی ایک قسم بول کے. ہاں گھوڑے کی ایک قسم ہے, ایسی قسم کہ جو سرخ ہو, اور یہ لکھا ہوا ہے سیاہی مائل سرخ گھوڑا, یہ نیچے لکھا ہوا ہے سیاہی مائل سرخ گھوڑا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس گھوڑے کا کیا کیا. کہتے ہیں فروختم بیچ ڈالا میں نے, چالاک نہ بود چست نہیں تھا, این سبزہ خیل خوب است. ٹھیک ہے نا, یہ جو سبز ہے نا, یہ جو سبزہ مطلب ہوتا ہے اس رنگ کو کہتے ہیں کہ جو سبز رنگ کا گھوڑا. جی اچھا نہیں سبزہ بولتا ہوں میں, گھاس سبزہ. نہیں میں بھی نہیں وہ نہیں سمجھا نہیں, سمجھا. یہ جو ہے نا وہ گھوڑے کا کلر ہے ایک. ٹھیک ہے جی. خوب 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 است یعنی کچھ بہتر ہے, بسیار تیز است بہت تیز ہے, محمید را ہم تاب نم آرد. محمید کہتے ہیں باغ کو, باغ کو جو ہے نا ہم تاب نم آرد, مطلب یہ کہ اس کے باغ کے کھینچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ویسے تاب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. ٹھیک ہے نا جی, یعنی باغ کے کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تاب حکم چیچے رسد, کہتے ہیں کہ پھر اس کو جو ہے نا وہ چابک کیا پہنچے, جب اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ باغ کے ہم کھینچیں. باغ کو کھینچا جاتا ہے تو گھوڑا ہو یا گدھا ہو وہ تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب باغ سے بھی تیز نہ چلے تو پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ چابک وغیرہ لگایا جاتا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ وہ مہمان پوچھ رہا تھا اس سے, مہمان تھے, جس سبب است فربا نمے شبد, کیا وجہ ہے کہ یہ موٹا نہیں ہو رہا. تو پھر اس نے کہا کہ جو مہمان ہے میزبان ہے, اس نے کہا آب و دانا ہند باسپہائے ولایت سازگار نمے عید, کہ ہندوستان کا دانا اور ہندوستان کا پانی جو ہے یہ ولایت کے گھوڑوں کا, مطلب یہ کہ وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ یہاں پر, کیونکہ یہ پورا پاکستان بھی ہندوستان تھا نا, تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہندوستان کا دانا اور پانی جو ہے یہ ولایت کے گھوڑوں کو موافق, سازگار مانے موافق نہیں آتا. تو مہمان نے پھر کہا اس پہ چابک گاہے فربا نمی شود, کہ جی کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ جو چابک جو چالاک جو چست گھوڑا ہوتا ہے وہ کبھی موٹا نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ پھرتیلا رہتا ہے. یہ ہو گیا کتنا 32, اب 33, یہ 33 آ گیا. اچھا جی, اب کہہ رہا ہے کہ پیش خدمت شما چ معاجب میں گیرد. پیش خدمت کہتے ہیں نوکر کو, کہتے ہیں تمہارا نوکر کیا تنخواہ لیتا ہے. معاجب کا معنی ہوتا ہے تنخواہ. ٹھیک ہے جی, یا اجرت. نانو شش ماہ رخت, کہتے ہیں روٹی اور 6 مہینے کا سامان. اب وہ کہہ رہا ہے کہ من فراش خود را 5 روپیہ شہریہ میں دیہم, کہ میں اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ فراش کو جو جھاڑو دینے والا ہے اس کو 5 روپیہ ماہوار دیتا ہوں. چیست کے لاغر شدہ, وہ پوچھ رہے کیا سبب ہے کہ جو کمزور ہو گیا. سے رودست کے تپ کردہ, تیسرا دن ہے کہ اس کو بخار ہے. ہاں اس اکنو چیزیں بہتر است, ابھی کچھ بہتر ہے. علاج دکتور میں کند, ڈاکٹر علاج کر رہا ہے. خیر خدا شفا دے, چلو اچھا خدا اس کو شفا دے گا. کہتے ہیں اجازت است, وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے. اعلیٰ رخصت میں شوم,
ٹھیک ہے نا، ایک منٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے حالہ رخصت میں شوم، ابھی میں رخصت ہوتا ہوں. تو میزبان کہہ رہا ہے چرا چرا ای قدر زودی، کس لیے اتنی قدر جلدی، بنشینید بیٹھو ساعت حرف زنیم، کچھ ٹائم ہم باتیں کریں، وہ دل خوش کنیم اور دل کو خوش کریں. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ دل خوش کنیم اور جو ہے نا کیا ہے کہ دل خوش کریں. خیر میں روم، مہمان کہہ رہا اچھا میں جاتا ہوں. پھر میزبان کہہ رہا کجا میں روید، کہاں جاتے ہیں آپ. وقت رفتن نیست. اب یہ جو وقت ہے نا، یہ دوسرا وقت جو ہے رفتن کی طرف مضاف ہے، تو معنی کیا بنے گا، وقت جانے کا وقت نہیں ہے. شب بسیار گزشتہ ہمیں جا خواب کنید، رات کافی گزر چکی ہے بھی. این جا مانے یہاں، خواب کنید مانے سو جاؤ، کہ رات کافی گزر چکی ہے یہاں سو جاؤ. وہ کہتا ہے خیر حالہ کالس کا نجات است، خیر ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ریل گاڑی کا ٹائم ہے. میں روم میں جاتا ہوں. پس از یک ماہ انشاءاللہ بعد میں آجم، کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ میں واپس آ جاؤں گا. بعض مانے واپس، آجم مانے آؤں گا. اب تو ڈسکس کیجئے، میرا اذان ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سفیان صاحب آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا تو اب یہ 7واں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ اچھے طریقے سے سن لیجئے. اجازت است، اجازت ہے، مہمان جو میزبان سے اجازت لے رہا تھا، تو کہہ رہا کہ حالہ رخصت میں شمم، ابھی میں جاتا ہوں. تو میزبان اس کو کہنے لگا چرا چرا ای قدر زودی، کس لیے اتنی قدر جلدی، بنشینید بیٹھو ساعت حرف زنیم و دل خوش کنیم، کہتے کچھ ٹائم ہم باتیں کریں اور دل کو خوش کریں. خیر میں روم، پھر مہمان کہنے لگا میں جاتا ہوں، اچھا میں جاتا ہوں. تو میزبان نے کہا کجا میں روید، کہاں جاتے ہیں آپ. وقت رفتن نیست، وقت جانے کا وقت نہیں ہے. شب بسیار گزشتہ ہمیں جا خواب کنید، رات کافی گزر چکی بھی یہاں پر سو جائیں. خیر حالہ کالس کا نجات است، وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا کس کا ٹائم ہے اس کا ریل گاڑی کا. میں روم میں جاتا ہوں. پس از یک ماہ انشاءاللہ بعد میں آیم، تو ایک مہینے کے بعد، یعنی ایک مہینے کے بعد. اب یہاں پر از جو ہے نا، از کا معنی بن رہا ہے کہ، یاد رکھیں آپ دیکھیں نا، پس از یک ماہ، اس کا معنی کیا بنے گا کہ ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ واپس آؤں گا میں. تو اب یہاں پر از کا معنی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ لے کہ بھی لکھ لیں گے، کبھی کبھی اس کا معنی کہ بھی ہوتا ہے. جی ابھی مزید جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہمارا ایک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چیپٹر مکمل ہوا. ابھی انشاءاللہ مزید پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نوکن سے ضروری باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.
تو مزید اس میں کوئی لطیف نواز صاحب؟ جی جی سفیان صاحب. السلام علیکم